آخری بار قسط نمبر 5۔ اس رات کا ہر ایک لمحہ اسما کے لیے بےحد کٹھن تھا۔ وہ گٹھڑی کی طرح اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے۔ جذبات کی ندی میں طغیانی تھمتے ہی پرسکون انداز میں خوابیدہ سفیان اور خدیجہ کا تصور ہی اسے گھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز حسب سابق تھا۔ مزمل اپنے مقررہ وقت پر ناشتے کے لوازمات تھما کر چلا گیا۔ وہ اس روز قدرے عجلت میں دکھائی دیتا تھا۔ اسما نے اس کی آنکھ بچا کر برآمدے میں جانا چاہا، لیکن مزمل نے اسے سختی سے اندر دھکیلا اور دروازہ ایک بار پھر مقفل کر دیا۔ اسما وحشیانہ انداز میں دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھے باہر آنے دو، اس تعفن میں میرا دم گھٹ جائے گا، خدا را مجھے باہر آنے دو۔ سفیان کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی اور وہ ہچکچاتا ہوا اسما کی جانب آیا۔ کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو، اس نے نرمی سے کہا۔ اسما نے تنفر سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، بس یہی تھی تمہاری محبت، یہی تھے تمہارے اخلاقیات اور اعلیٰ حسب نسب کے دعوے، تمہاری خاندانی شان و شوکت ایک عورت کے سامنے کس قدر آسانی سے شکستہ ہو گئی۔ تو پھر تم پر۔ سفیان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ خدیجہ اس کی کیفیت برداشت نہ کر سکی اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ناشتے کی رکابی لیے اسما کے پاس چلی آئی۔ خاندانی شان و شوکت، اخلاقیات یا اعلیٰ حسب نسب کب کہتے کہ فطری تقاضوں کے جبری بند باندھ کر ایک گھٹن زدہ زندگی بسر کی جائے، لیکن خیر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھ پاؤ گی۔ آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو، اس نے رکابی اسما کی جانب بڑھائی۔ اسما نے تہزدہ ہو کر وہ رکابی دور پھینکی اور بلا سوچے سمجھے خدیجہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ خدیجہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کرب دیکھ کر سفیان کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے اسما کے رخسار پر ایک تمانچہ رسید کیا اور غراتے ہوئے کہنے لگا، بہت غرور ہے نا تجھے اپنی پارسائی اور اعلیٰ نسب کا۔ تو یہ بھول گئی ہے کہ ہر غرور کا سر نیچا ہی ہوتا ہے۔ تجھے ایک سبق سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ وحشت زدہ ہوئی۔ سفیان اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بازو گرفت میں لیا اور وحشیانہ انداز میں گھسیٹتے بستر پر پٹخ دیا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اسما نے ہراساں ہو کر دہائی دی۔ سفیان نے اس کی کوئی بھی دہائی، التجا یا دھمکی سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کمرے میں ایک بار پھر سابقہ کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار خدیجہ کی حیثیت تماشائی کی تھی۔ جذبات کا طوفان تھما تو غم و غصے سے اسما پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ سفیان کے وجود کو بھی ایک جامد خاموشی نے گھیر لیا تھا۔ اسے ایک ملال و خلش بے وجہ ستانے لگی تھے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے وجود میں برپا انتشار کا خاتمہ کسی اور طرح ممکن نہیں تھا۔ تم نے اسے لذت آشنا کر کے اس کی ذات پر ایک احسان کیا ہے۔ خدیجہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ سفیان کا اضطراب بہر طور کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ یہ بہت معصوم صرف لڑکی ہے، اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ جزبز ہوا، تمہاری خام خیالی ہے۔ خدیجہ نے سر جھٹکا۔ لذت آشنائی کے بعد مرد و زن اس خمار سے گریز نہیں کر سکتے، لیکن ایک قباحت اور بھی تو ہے۔ سفیان کو یکدم یاد آیا۔ خدیجہ سوالے نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے مزمل سے علم ہوا تھا کہ خرمیہ معاشرے میں دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم نے بالکل درست سنا تھا، اس نے تائید کی۔ اگر ایسا ہو تو میرے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ میں اسما سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بھی بے پناہ چاہت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں۔ خدیجہ بھی مضطرب ہوئی۔ میں بابا خرمی سے التجا کروں گا کہ مجھے کس طرح اسما سے شادی کی اجازت دے دی جائے، سفیان نے کسی خیال کے تحت کہا۔ خدیجہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور قطعیت سے کہنے لگی، بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ تم اعلیٰ حضرت کو یہ تاثر کیوں دے رہے ہو کہ اس معاشرے کے رسم و رواج کو دلی طور پر قبول نہیں کر پائے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ یہاں شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ خدیجہ کی اس بات پر سفیان ٹھٹک گیا۔ وہ اسے بھی اپنی اس کشمکش کی بھنک نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو کچھ دیر خاموش رہی، پھر عجیب سے انداز میں پوچھنے لگی، اگر کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ خدیجہ کے اس سوال نے سفیان کو ساکت کر دیا۔ اس کے ذہن میں ایک نئی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اسما اور خدیجہ کا موازنہ از خود ہی کسی ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسما کی کم گوئی، سہما سمٹا انداز، گریز، ہٹ درمی، باوقار انداز تو پہلے ہی دل میں گھر کر چکا تھا، اور اب خدیجہ کی بے باکی، منہ زوری، خوشپردگی اور والہانہ پن نے وجود کو ایک عجیب انداز میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ایک ہی شب میں خدیجہ کا بے طرح عادی ہو کر انوکھے خمار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس خمار سے دوری کا تصور ہی واضح خلش کا شکار کر رہا تھا کہ میں نے بہت مشکل سوال کر دیا ہے۔ خدیجہ کے انداز میں چبھن در آئی۔ نہیں، میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے کسی بھی لمحے میں میرے انتخاب کا عمل
اپنے وجود کا ایک حصہ الگ کرنے کے مساوی ہوگا۔ اس نے بے بسی سے اعتراف کیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس مرحلے پر کیا ہوگا۔ اسما خود ہی تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کر دے گی۔ خدیجہ بے ساختہ بولی، تاہم اگلے لمحے فوری طور پر سنبھلتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ذہنی طور پر اعلیٰ حضرت پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ سفیان کے پاس خدیجہ کے اس سوال کا خاموشی کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا۔ تم اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کرو، لیکن میری ایک بات کبھی فراموش نہ کرنا۔ خدیجہ نے ہذیانی انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، اور یہ محبت بہت کم وقت ہوتی ہے، انسان کو انچاہے کام کروانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ سفیان اس فلسفے پر مزید الجھ کر رہ گیا۔ اسما کا وجود ایک بھیانک تغیر کی زد میں آ چکا تھا۔ اپنی عصمت دری کا احساس ہر لمحہ کچوکے لگایا کرتا۔ سفیان کے لیے بھی اس کی شاکی نظروں کی تاب لانا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اسما کی آبرو ریزی سے احتراز کیا تھا، تاہم خدیجہ سے تعلقات میں مزید شدت آنے لگی تھی۔ اس واقعے کے 2 روز بعد خدیجہ اپنا کچھ ضروری سامان لینے مزمل کے ہمراہ گھر روانہ ہوئی تو سفیان کسی مجرم کی طرح اس کے پاس چلا آیا۔ اسما نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ تمہاری نفرت بالکل بجا ہے اسما، لیکن ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سن لو، اس نے لجاجت سے کہا۔ تم اپنے اس گناہ کو کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کر سکتے، اور رکھائی سے بولی، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ سفیان نے رسان سے جواب دیا، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا خرمی کو کسی بھی طرح ہماری شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسما اس بات پر چونکے بغیر رہ سکی۔ اس کے اعصابی تناؤ میں ایک واضح کمی ہوئی کہ تم واقعی شادی کے لیے سنجیدہ ہو۔ اس کی آواز رند گئی۔ ہاں، کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، یہ کیسی محبت ہے سفیان؟ اسما چٹک گئی۔ یہ کیسی محبت ہے جو ایک عورت کی بے باکی اور بے حیائی کے سامنے فوراً شکستہ ہو جاتی ہے؟ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ سفیان اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تمہارا اعتراف میرا ذہنی بوجھ اور دلی آزار کم کر دے گا اسما۔ میں بابا خرمی کے سامنے اپنا مقدمہ بہتر انداز میں لڑ سکوں گا۔ سفیان کی بے بسی شدید تر ہو چکی تھی۔ اسما لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ان آنسوں میں کرب، شکستگی، لاچاری، نسوانی وقار سے محرومی کا دکھ اور کرچی کرچی پندار کے زخم نہاں تھے۔ ہاں، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں پہلی بار دیکھنے کے بعد میرا دل ایک عجیب انداز میں تمہاری طرف مائل ہوا تھا۔ اس کے رخسار آنسوں سے بھیگ گئے۔ کہ تم اس شادی کے لیے دلی طور پر رضامند ہو؟ سفیان اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسما نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ سفیان کو پہلی بار اپنے وجود میں سکون و اطمینان موزن ہوتا محسوس ہوا۔ خدیجہ اور مزمل کی واپسی سہ پیر ڈھلے ہوئی تو سفیان اسے خالی ہاتھ دے کر ٹھٹک گیا۔ خدیجہ کی سنجیدہ صورت بھی اس کے دل و دماغ میں نیت نے خدشات برپا کرنے لگی۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ تیار ہو جو نوجوان، تم دونوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے قصر میں طلب کیا ہے۔ مزمل نے سفیان کو مخاطب کیا۔ صرف ہم دونوں کو؟ سفیان نے مضطرب ہو کر اسما کی جانب دیکھا۔ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ مزمل اس کا مدعا بھانپ گیا۔ سفیان نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور اسما کو نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیتے ہوئے مزمل کے ہمراہ چل دیا۔ اسما کے رگو پے میں شدید اضطراب برپا ہو چکا تھا۔ ہونٹ مسلسل بے آواز دعاؤں کی حرکت میں تھے۔ بابا خرمی کے قصر میں اس کے پیروکاروں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ مزمل سفیان کو لیے ایک مخصوص گوشے میں چلا آیا اور راستے پر سفیان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریزا رہا تھا۔ اسی کی ایما پر خدیجہ نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، تاہم اس کے بشرے سے بے بسی اور بے چینی واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ سفیان نے زج ہو کر اس صورتحال کا ذاتی تجزیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ بابک نے اپنے آبائی قلعے بز روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں موجود مرد و زن اس فیصلے پر بے پناہ جوش و جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم آقا بابک کے لیے اپنی زندگی اور خون کا نذرانہ دینے کے تیار ہیں۔ ہم بھی اپنے آقا و مولا کے ہمراہ جائیں گے۔ عقیدت مندوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر بابا خرمی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے باوقار انداز میں مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، تم سب کے جان و مال میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ جذبہ سدا یوں ہی برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ مساوات پر مبنی ایک سنہری معاشرے کی تشکیل میں یہی جذبہ کارفرم ہوگا۔ تمہاری یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان قربانیوں سے مستقبل میں آنے والی نسلیں مستفید ہوں گی۔ یوں سمجھ لو کہ اس وقت تمہاری حیثیت کسی کھجور کے درخت کی سی ہے جس سے کئی صدیوں تک نسل انسانی کو استفادہ ہوگا۔ ہم آقا و مولا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ مجمع میں متفرق شور ابھرا۔ میں اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔ تم میں سے کچھ افراد کو یہاں رہ کر اس قلعے کی حفاظت بھی کرنا ہوگی،
मेरे हमरा चलने वाले अफराद को बहर तौर बज़ के किले का दिफा भी करना होगा, क्योंकि बज़ ही वो मुकाम है जहाँ से इंसानी मुसावात और फितरी उसूलों की किरणों से निखरा सूरज तुलू होगा। सुफियान बाबा खरमी की इस गुफ्तगू और मजमे में की जाने वाली गिरोहबंदी का बहुत बारीक बीनी से तज्जिया कर रहा था। अगले चंद लम्हों में इसे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि इस मजमे के अलावा वहाँ 4 मखसूस गिरोह मौजूद थे। इन गिरोहों का जायज़ा लेने के बाद सुफियान को ये नतीजा अख्ज़ करने में मुश्किल न हुआ कि पहले गिरोह में बाबा खरमी के मुबल्लिगीन और इमाम शामिल थे। ये अफराद खारजी और दाखिली सतह पर खरमिया फ़िरके के अकायद की तरवीज का ज़रिया थे। दूसरा गिरोह बाबर के फरिश्तगान पर मुश्तमिल था। इन अफराद की कारगुजारी और ज़िम्मेदारियों का सुफियान ने यहाँ क़याम के दौरान भी काफ़ी जायज़ा लिया था। ये लोग नामाबरी के अलावा बाबर की जानिब से तफवीज़ करदा मखसूस ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते थे। तीसरे गिरोह में सुफियान को ऐसे अफराद दिखाई दे रहे थे जिन्होंने खरमिया फ़िरके पर ईमान लाने का ताहाल बाज़ाब्ता इकरार तो नहीं किया था, ताहम वो इसके अकायद और उसूल ज़वाबित से काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक़ हो चुके थे। आखिरी गिरोह ऐसे अफराद पर मुश्तमिल था जिन्हें बाबर की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर तलब किया गया था, और अगलब इम्कान यही था कि बाबर की ने कोई ना कोई अहम तरीन ज़िम्मेदारी सौंपने वाला है। इस नतीजे पर पहुँचते ही सुफियान का दिल शिद्दत से धड़कने लगा, क्योंकि वो भी इसी गिरोह का ही हिस्सा था। ऐसा लगता बाबा खरमी मेरी सलाहियतों और शख्सियत से मुतासिर हो गया है, इसलिए तो मुझे इसने कोई अहम ज़िम्मेदारी तफवीज़ करने के लिए बुलाया है। बाबर यकीनन मुझ पर एतबार करने लगा है। सुफियान के ज़हन में एक खुशगुमान सोच उभरी। मैं अपनी बातों से इसे शीशे में उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इससे अस्मा और अपनी शादी की इजाज़त लेना मुश्किल नहीं होगा। इस खुशगुमान तसव्वुर ने इसके एतमाद व तवानाई में खातिर खा इजाफा कर दिया। इन्हीं सोचों में उलझते और गिरदो निवाह का जायज़ा लेते हुए वक्त बीतने का अंदाज़ा ही ना हुआ, वो बाबा खरमी ने सुफियान को अपने पास तलब कर लिया। सुफियान बुर्दबारी और एतमाद से इसके सामने बैठ गया। बाबा कुछ लम्हों तक तेज़ गहरी निगाहों से इसका जायज़ा लेता रहा और फिर सरसराहट से मुशाबा लहजे में मुज़म्मिल से मुखातिब होकर कहने लगा, इस नौजवान को जो लड़की सौंपी गई थी, इसे मेरे हरम का हिस्सा बनाया जाएगा। वो दोशीज़ा मेरे साथ बस जाएगी। बाबा के इस हुक्म पर सुफियान को किसी ताज़ियानी किसी ज़र महसूस हुई। वो बेइख्तियार बिलबिलाते हुए कह उठा, ऐसा कैसे मुमकिन है भला? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? खामोश रह बदबख्त। मुज़म्मिल ने से गुस्से से धकेला। खदीजा के चेहरे पर भी सरासीनगी उभर आई। तुम हमारे आका मौला की बाबत ऐसा गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार नहीं कर सकते। मुज़म्मिल का तैश बरकरार था। मैंने तो सिर्फ अपना मुद्दा बयान करना चाहा है कि तोहफतन दी गई एक चीज़ वापस लेकर अपने तसरुफ़ में ले लेना बाबा खरमी की ज़ात के शायान शान तो नहीं। सुफियान ने कदरे संभल कर जवाब दिया। वो इस्लाम में अपनी किसी भी हिमाकत या जज्बातियत से मामले में बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहता था। तुम इस किले में दुश्मन की हैसियत से आए थे। हमने तुम पर अनायत करते हुए इस लड़की का हाथ थमा दिया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो तुम्हारी मलकियत पा चुकी है। बाबक ने रुखाई से कहा, मैं इस अनायत पर आपका मशकूर हूँ। सुफियान ने फ़ौरन जवाब दिया, मशकूर हो लेकिन अपनी रविश भी तरक नहीं करना चाहते। तुम लाफानी रूह और खुदा के वजूद से इनकारी हो। ऐसी सूरत में हमारे किसी अते के तालिब कैसे बन सकते हो? तुम एक मुनकिर हो और अपनी लादीनी के साथ इस मुआशरे में ज़िंदगी बस नहीं कर सकते। बाबक पर इसकी आजिज़ी कारगर नहीं हुई। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त तलब किया है। सुफियान को अपने गिर्द घेरा तंग महसूस होते देखकर बौखलाहट होने लगी। वक्त तलब करके सोचो विचार में गर्क रहना मुनाफिकत की निशानी होती है। इसका वाज़े मतलब यही होता है कि इंसान किसी साजिश के ताने बाने बुनकर अपने लिए महफूज राह तलाश कर रहा है। बाबक ने साफ गोई से कहा, मैं खरमे दीन पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुबल्लिगीन की गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर लूँ। सुफियान ने बात बनानी चाहिए। बाबक के होंठों पर इस्तेहज़ाए मुस्कुराहट उभर आई। तुमने हमें अहमक समझ रखा है शायद। मुबल्लिगीन की गिरोह में शमूलियत कोई बचकाना खेल नहीं है। ये मनसिब हासिल करने के लिए हमारे आइमा से 1 साला तरबियत हासिल करने के बाद इनके कड़े इम्तिहानात से भी गुजरना पड़ता है। बाबक के इस इंकिशाफ पर सुफियान को अपना दिल डूबता महसूस होने लगा। इसकी खुशगुमानियों का महल एक झटके से ज़मीबोस हो गया। तुम लोग फ़िलहाल हमारे साथ बस रवाना हो रहे हो। हतमी फैसले बाद में आगाह किया जाएगा। बाबक ने सर्द मोहरी से कहते हुए वहाँ मौजूद मुबल्लिगीन की जानिब रुख कर लिया। सुफियान खाली ज़हनी के आलम में मुज़म्मिल और खदीजा के हमरा चल दिया। अस्मा बिस्तर पर अफसुर्दगी से नीम दराज थी। इसकी निगाहें छत पर मरकूज थी। आंखों से आंसू की लकीरें बहती कनपटी में जज्ब हो रही थी। ज़हनी परवाज़ सुफियान के किए गए वादे की जाने भटकती तो मायूसी
اور افسردگی بیزتر ہونے لگتی۔ اپنی کم سنی اور ناتجربہ کاری کے باوجود یہ حقیقت تسلیم کر چکی تھی کہ خرمیہ معاشرے کے اصول و ضوابط میں رد و بدل ممکن نہیں۔ بابا خرمی کے وضع کردہ یہ قواعد اٹل تھے۔ اپنی بے بسی اور آبرو ریزی کے کربناک لمحات یاد آتے ہی اسما کے آنسو طغیانی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اسے اپنا ماضی، گھر بار، والدین شدت سے یاد آنے لگے۔ اس گرہ وزاری میں اسما پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے سفیان اور خدیجہ کی کمرے میں آمد کا بالکل احساس نہ ہوا۔ دماغی کیفیت سنبھلتے بستر سے اٹھی تو اپنی دیگرگو حالات کے باوجود سفیان کے چہرے پر چھایا تناؤ اور خدیجہ کی آنکھوں میں رشک و حسد کے جذبات محسوس کے بغیر نہ رہ سکی۔ بہت خوش قسمت ہو تم بھی، کاش ایسی قسمت مجھے بھی نصیب ہوئی ہوتی، خدیجہ نے آنکھیں سکیڑتے سے مخاطب کیا۔ کہ واقعی بابا خرمی نے شادی کی اجازت دے دی ہے؟ اسما سفیان کی جانب متوجہ ہوئی۔ خدیجہ کی بات سننے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی در آیا تھا، شادی؟ خدیجہ نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ سفیان کی پیشانی بھی عرق آلود ہو گئی۔ ہماری خوش بختی کا جواب نہیں اسما، خدیجہ نے ایک توقع کے بعد حسرت زدہ انداز میں کہا۔ ہمارے آقا و مولا نے تمہیں اپنے حرم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہوتی۔ اسما کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا اور سفیان کو گریبان سے تھام لیا۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ اس کی شرط تو پوری ہو چکی ہے، اپنی آبرو کے نگینے سے محروم ہو گئی ہوں، تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے ساتھ کوئی دوہرا کھیل کھیلنے لگے ہو؟ تم نے اس ہراپے کے ساتھ ہی وقت گزاری کا ارادہ کر لیا ہے اور تم شادی کے بندھن میں بندھنا ہی نہیں چاہتے؟ اسما کی ایسی بدگمانی سے سفیان کا دل کسی چٹکی میں مسل دیا۔ ایسا مت سوچو خدارا، اس نے وضاحت دینا چاہی۔ خدا کا نام اپنی زبان سے مت ادا کرو، وہ پھنکاری۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، تم اس لادین معاشرے کے زہر کا شکار ہو چکے ہو۔ تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں اسما، وہ کراہا۔ میں نے بابا خرمی سے تمہارا ہاتھ طلب کیا ہے۔ ہم فی الحال اس کے ابائی قلعہ بز روانہ ہو رہے ہیں۔ بابا وہاں پہنچ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ سنائے گا۔ سفیان کے اس گول مول جواب پر خدیجہ تعجبی نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ جتنی مرضی کوشش کر لو، وقت آنے پر یہ لڑکی خود ہی اپنی راہیں جدا کر لے گی، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ خدیجہ کی اس بدبراہٹ اور انداز دید سے بے نیاز سفیان اسما کو دلاسا دینے میں مگن ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔